ماضی میں لڑنے کی خاطر افغانستان چلے جانے والے ہزاروں پاکستانی جنگجوؤں کو ملک واپس آنے کی اجازت ملنے کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ لوگ دوبارہ سے بدامنی پھیلانا تو شروع نہیں کر دیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران سابق فاٹا اور وادی سوات میں فوجی آپریشنز کے باعث نقل مکانی کر جانے والوں کے علاوہ افغانستان میں طالبان کے شانہ بشانہ لڑنے والے ہزاروں شدت پسندوں اور ان کے خاندانوں کو واپس پاکستان لا کر بسانے کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس پر دفاعی ماہرین اور مقامی افراد تحفظات کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آیا تحریک طالبان سے مذاکرات میں ناکامی کے بعد یہ حربہ کارگر ثابت ہوگا، اور کیا اس طرح طالبان کی نئی نسل دہشت گردی سے باز آ جائے گی؟ یہ نقطہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس طرح سابق فاٹا اور سوات جیسے علاقوں میں دوبارہ شدت پسندی تو جنم نہیں لے گی؟ تاہم ان سوالوں کے جواب نہ تو پارلیمنٹ کے فورم پر دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی وزیر داخلہ اس حوالے سے کسی پالیسی کا علم رکھتے ہیں، یعنی اس معاملے میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی آل ان آل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ تقریباً 44,000 ایسے لوگ افغانستان سے واپس پاکستان آ کر آباد ہونے کے پروسیس میں ہیں، جن کا تعلق ماضی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ان شدت پسند تنظیموں سے رہا ہے جنہیں پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو تحریک طالبان پاکستان یا TTP اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے لڑائی کی وجہ سے ملک سے فرار ہوئے اور افغانستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ وطن واپس لوٹنے والوں میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق سوات سے ہے، جبکہ شمالی وزیرستان کے مداخل قبیلے کے بھی کافی لوگ ان میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو خاندان آباد ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کریں اور قانونی طور پر ملک واپس آئیں۔ تاہم شیخ رشید کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ ایسے افراد کی وطن واپسی کے حوالے سے کیا پالیسی ہے جو ماضی میں شدت پسند کارروائیوں میں ملوث رہے ہوں۔ دوسری جانب ایک سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان واپس آنے والے شدت پسندوں کے خاندانوں کا تعلق خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ہے اور اب تک طالبان کے 42 خاندانوں کو پاکستان میں معمول کی زندگی گزارنے کے لیے سہولت کاری کی جا چکی ہے۔ ان میں کئی ایسے شدت پسندوں کے خاندان بھی شامل ہیں جو حکومت کو مطلوب رہے ہیں اور فوجی کارروائیوں یا ڈرون حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ اس صورتحال میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حکومت اور TTP مذاکرات کی ناکامی اور اس کے بعد شدت پسندی کی بڑھتی ہوئی دہشت گرد کارروائیوں کے پیش نظر ایسے خاندانوں کو واپس لانے کا فیصلہ کس سرکاری پالیسی کا حصہ ہے؟ اس سوال پر ایک سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا کہ تحریک طالبان سے ناکام مذاکرات کے بعد اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان خاندانوں کے بچوں کو ریاست مخالف پرتشدد کارروائیوں کا حصہ بننے سے روکا جائے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس پالیسی کے تحت طالبان سے منسلک خاندانوں کو دوبارہ پاکستان میں آباد کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سروے رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے، جس کے اعداد و شمار کے مطابق ان افراد کی تعداد 40 سے 44 ہزار تک ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پاکستانی حکومت اور فوج انسداد دہشت گردی کی پالیسی کے تحت TTP کی نچلی سطح کے دہشت گردوں کے لیے ایسے مراکز کا اہتمام بھی کر چکی ہے جہاں انہیں معمول کی زندگی کی جانب لوٹنے میں مدد دی جاتی تھی۔ اس پالیسی کے تحت صرف ایسے دہشت گردوں کی مدد کی گئی تھی جو براہ راست عوام یا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث نہیں پائے گئے تھے۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے سروے کے مطابق ایسے خاندان جو پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان میں 1 سال کے بچے سے لے کر 75 برس تک کے عمر رسیدہ افراد بھی شامل ہیں، جن میں سوات سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ تقریباً 2200 خاندان ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے سوات میں شدت پسندی میں ملوث افراد سے رہا ہے۔ تاہم سوات سے تعلق رکھنے والے ان افراد میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو آج تک کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں رہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ افراد بلا شبہ تاحال کسی دہشت گرد تنظیم میں شامل تو نہیں ہوئے، لیکن کئی دہشت گرد تنظیموں کے اراکین سے سماجی طور پر رابطے اور رشتہ داری میں منسلک ضرور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مدد نہیں کی گئی تو نئی نسل بھی دہشت گردی کی طرف مائل ہو سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔